اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ شریف کی عظمت و افادیت کے سلسلے میں ایک اہم ویڈیو ہے، سماعت فرمائیے۔ آسمانی مذہب کے ہمیشہ سے یہ تعلیم رہی ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے بسم اللہ ضرور پڑھے، یعنی ہر کام کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے ہونی چاہیے۔ وہی کی سب سے پہلی لفظ اقرأ بسم ربک کا میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو عظمت شان کا کام تمہیں سونپا گیا ہے، اس کی شروعات اپنے رب کے نام سے کرو۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے ضرور پڑھ کر کیا کرتے تھے۔ کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا آپ کے معاملات میں داخل تھا، اور امت کو بھی یہی تعلیم آپ نے دی۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی ہر کام بسم اللہ اللہم کہہ کر شروع کیا کرتے تھے، لیکن بسم اللہ نازل ہونے کے بعد آپ بسم اللہ پڑھنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہے کہ وہ جو اہم کام سب اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے گا وہ ادھورا اور بے برکت نہ رہے گا، بلکہ برکت پیدا ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں بھی یہ بات آئی ہے کہ مکان کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ لو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ پڑھ لو، برتن دھو تو بسم اللہ پڑھ لو، غرض کے کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سوار ہونے، سواری پر اترنے کے وقت، تمام وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت احادیث میں آئی ہے۔ مختصر انداز میں یہ بار بار آئی ہے۔ مسلم شریف میں یہ ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی صحابی نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا تھا۔ جب یہ یاد آیا تو بسم اللہ اول آخر پڑھ لیا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان جو کچھ کھایا تھا وہ سب اگل دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دوست کھانا کھا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا چٹ کر دور جا گرا۔ حاضرین مجلس کو تعجب ہوا۔ اگلے روز محلے میں کوئی سرکش شیطان آ کر بولا کہ ہم نے کل فلاں شخص سے ایک ٹکڑا چھینا تھا، مگر آخر کار اس نے ہم سے لے ہی لیا۔ انوار قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ اگر بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت شریف میں روایت ہے کہ اگر بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھی جائے تو شیطان جنات کلمات اللہ تام نہیں جا سکتی، نظر سطر تک نہیں جا سکتی۔ امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کو میدان جنگ میں کسی دشمن نے زہر کا پیالہ دیا اور کہا تمہارے دین سچا ہے تو اسے پی لو۔ انہوں نے فوراً بسم اللہ پڑھی اور زہر کا پیالہ پی لیا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ بسم اللہ سے متعلق دعا پڑھ لی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ کی برکت سے ان کو زہر کا اثر نہیں ہوا۔ بسم اللہ پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے سے بے شمار برکتیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو لوگ بسم اللہ پڑھ کر اپنا کاموں کا آغاز کرتے ہیں، پروردگار عالم انہیں کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے، برکت ہی برکت ہوتی ہے، انہیں ہر جگہ سرخرو ہونا پڑتا ہے، سرخرو اللہ تعالیٰ ان کو عزت دلاتا ہے۔ جو لوگ اپنے کاموں کا آغاز بغیر بسم اللہ کے کرتے ہیں ان کے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، وہ برکتوں اور رحمتوں سے محروم رہتے ہیں، نہ دنیا میں انہیں خوشی حاصل ہوتی ہے نہ آخرت میں انہیں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ہر کام کی شروع میں پوری بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ایک ایک حرف کی احتیاط کے ساتھ زبان سے نکالنا چاہیے تاکہ پورا ثواب مل سکے۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کسی کام کا بیڑا اٹھاتا ہے، اللہ رحمان و رحیم کے قدم قدم پر
اس کی مدد کرتا ہے، آخرت میں بھی اس کے انعامات سے نوازا جائے گا۔ ارباب بصیرت اس لذت سے آشنا ہیں کہ بسم اللہ پڑھنے سے ایک حلاوت مٹھاس محسوس ہوتی ہے، پڑھنے والے کے دل میں غم باقی نہیں رہتا، اس کے حوصلہ بڑھتا ہے، اس میں کام کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک موٹیویشن پیدا ہوتا ہے، ایک کامیابی کا یقین ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پہ یقین جتنا کامل رہے گا بسم اللہ پڑھنے پر بھی اسی کے دل میں یہ یقین بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے یہ کام شروع کرنے سے یہ کامیابی مجھے ملے گی۔ بسم اللہ پڑھنے والے کے لیے نیک بختی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بدبختی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد بھی اگر کسی مصلحت کی وجہ سے اسے دنیا میں ناکامی ہو جائے تو آخرت کا ثواب تو بہرحال ملتا ہی ہے، دنیا کی ناکامی بالآخر اچھی نتائج پیدا کرتی ہے۔ جنت کے 4 نہروں پر بسم اللہ مرقوم ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم